بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے اندر ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم گفتگو کریں۔ اشعار میں بھی حمد باری تعالیٰ بھی ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور شان کا بیان ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور کبریائی کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھے۔ اور ویسے بھی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان چلنا چاہیے۔ چند اشعار اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان، قدرت اور کبریائی پر۔ ثنا اس کی کہ جس نے کر دیے کن سے جہاں پیدا، ثنا اس کی کہ جس نے کر دیے کن سے جہاں پیدا، زمین و آسماں پیدا، مکان لا مکان پیدا۔ اللہ تعالیٰ کتنی عظمت والے ہیں، جس نے اپنے ایک ارادے سے خربہ خرب جہاں بنا دیے۔ اس زمین جیسی، ہماری کہکشاں جیسی خربہ خرب کہکشائیں اور ہیں، یہ سارے اپنے اللہ نے ارادے سے بنا دیے۔ ہم ایک ارادے سے ایک چھوٹا سا مکان نہیں بنا سکتے، سالن ارادے سے نہیں بنتا، کپڑے نہیں بنتے، چھوٹی سی چیز ارادے سے نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور شان پر قربان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے سارے جہاں پیدا بنا دیے۔ ثنا اس کی کہ جس نے کر دیے کن سے جہاں پیدا، زمین و آسماں پیدا، مکان لا مکان پیدا۔ ثنا اس کی جو مایوس بندوں کا سہارا ہے، ثنا اس کی جو مایوس بندوں کا سہارا ہے، جو بیچاروں کا چارہ ہے، جو بے یاروں کا یارہ ہے۔ دنیا میں کروڑوں انسان عقوبت خانوں میں ظلماً پڑے ہوں گے، اور بے حساب انسان ویسے پریشان، ان کا سہارا کون ہے؟ اللہ۔ ثنا اس کی جو مایوس بندوں کا سہارا ہے، جو بیچاروں کا چارہ ہے، جو بے یاروں کا یارہ ہے۔ ثنا اس کی جو افسردہ دلوں میں رنگ بھرتا ہے، میرے ہر اشک کو جو گوہر نایاب کرتا ہے۔ ثنا اس کی جو مشکل میں سب کے کام آتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہر انسان کو لاکھوں مرتبہ مشکلیں آ جاتی ہیں، کروڑوں مرتبہ مشکلیں آتی ہیں، لیکن پھر اچانک وہ مشکلیں کون آسان کر دیتا ہے؟ ظاہری اسباب نہیں ہوتے، ظاہری دروازے بند ہوتے ہیں، اور ہمارا دشمن مخالف بڑی طاقت والا ہوتا ہے، لیکن اچانک حالات پلٹ جاتے ہیں۔ یہ کون پلٹتا ہے؟ یہ پریشانیاں کون دور کرتا ہے؟ اللہ۔ ثنا اس کی جو مشکل میں سب کے کام آتا ہے، سکون ملتا ہے جب اس کا زباں پر نام آتا ہے۔ ثنا اس کی کرم جس کا ہے درد و غم کے ماروں پر، ثنا اس کی جو لاتا ہے سفینوں کو کناروں پر، ثنا اس کی مسافر کو جو پہنچاتا ہے منزل پر۔ سفر کے دوران ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے انسان، مشکلیں آتے آتے بچتا ہے، پھر کون پہنچا دیتا ہے منزل پر؟ اللہ۔ ثنا اس کی مسافر کو جو پہنچاتا ہے منزل پر۔ مجھے یاد آتا ہے اس پر وہ عجیب کیفیت، ہم جب طالب علم تھے
تو بعض اوقات ریل گاڑی میں جگہ نہیں ملتی تھی جاتے آتے ہوئے کراچی، تو ہم ریل گاڑی کے دروازے پر بیٹھ جاتے اور اس کے جو دائیں بائیں پکڑنے کی جگہ ہے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے۔ کئی مرتبہ آج کل اب بھی مجھے یاد آتا ہے، اونگ آتے آتے بس ایسی اونگ آتی کہ ابھی نیچے جائیں گے، لیکن بچ جاتے چونکہ ابھی زندگی تھی، بچتے رہے۔ تو اس وقت جب ہم پائیدان پر سفر کر رہے تھے اور پر اونگ بھی آتی تھی اور ذرا سی اونگ زیادہ آتی تو نیچے پہنچے ہوتے، تو کون پہنچاتا ہے منزل پر؟ اللہ۔ اور یہ زندگی کے سفر میں بہت سارا، پوری زندگی کا سفر ہی ایسا ہے، آپ ٹھوکر لگتی ہے اور بچ جاتے ہیں، آنکھ پر ٹھوکر آتی ہے اچانک بچتے ہیں، یہ کون بچاتا ہے؟ اللہ۔ تو زندگی کا سارا سفر ہی یوں طے ہوتا ہے۔ ثنا اس کی کرم جس کا ہے درد و غم کے ماروں پر، ثنا اس کی جو لاتا ہے سفینوں کو کناروں پر، ثنا اس کی مسافر کو جو پہنچاتا ہے منزل پر، کھلاتا ہے گل شاداب امیدوں کے ساحل پر، ثنا اس کی کھلا رکھتا ہے توبہ کا جو دروازہ۔ آپ غور کریں، زندگی کے سفر میں ہمارے عزیز و اقارب میں اگر ہم سے کچھ کمی کوتاہی ہو جائے، کہتے ہیں معاف نہیں کریں گے، ہم کہتے ہیں معاف کر دو، نہیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کتنی نافرمانیاں، آنکھوں سے، زبان سے، جسم سے، لیکن جب بھی انسان آتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ کتنے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، 100 قتل کرنے والا بھی جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آتا ہے تو اللہ 100 قتل کرنے والے کو بھی حدیث میں آیا کہ معاف کر دیتا ہے۔ ثنا اس کی کھلا رکھتا ہے توبہ کا جو دروازہ، لگا سکتا نہیں جس کے کرم کا کوئی اندازہ، ثنا اس کی کہ جس کا در ہے سرچشمہ محبت کا، نہیں رکتا کسی بھی لمحے دریا لطف و رحمت کا۔ نعمتیں جاری ہیں، ہمارے دسترخوانوں پر نعمتیں پہنچتی رہتی ہیں، کبھی زیادتی لیکن آتی رہتی ہیں۔ ہماری آنکھوں کی بینائی جاری اور ساری ہے، زبان کی قوت گویائی جاری اور ساری ہے، دل کی دھڑکنیں جاری اور ساری ہیں، سانسوں کے سسٹم جاری اور ساری ہیں، گردوں اور جگر کا نظام جاری اور ساری ہے۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا ارادہ ہو اللہ تعالیٰ جگر کو ختم کر دے، بس وہیں چھٹی ہو جائے، انسان کی گردے ختم ہو جائیں، زندگی اجیرن ہو جائے، زبان جام ہو جائے بولنے سے، زندگی وبال بن جائے۔ تو اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے اس پر۔ ثنا اس کی کہ جس کا در ہے سرچشمہ محبت کا، نہیں رکتا کسی بھی لمحے دریا لطف و رحمت کا، ثنا اس کی جو ہر اشک کو موتی بناتا ہے، ثنا اس کی خزانے رحمتوں کے جو لٹاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں کتنی نعمتوں کے انبار آ رہے ہیں، اگر پوری زندگی دیکھیں کتنا کھایا، کتنا پیا، کتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے، اور کتنے ہم نے گناہ کیے، لیکن اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ثنا اس کی جو زندانی کو اوجے بخت دیتا ہے، ثنا اس کی جو یوسف کو تاج و تخت دیتا ہے۔ کبھی عقوبت خانے، یہ جیلیں، یہ عقوبت خانے عروج کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں اگر ہمارا محاصرہ نہ ہوتا کئی سال سے تو ہماری بات دنیا میں اتنی نہ پہنچتی جتنی اب پہنچ رہی ہے، لوگ ہماری بات کو اتنی توجہ نہ دیتے جتنی توجہ اب مل رہی ہے۔ ہم محاصرے میں جو بات کہہ رہے ہیں
اس کو پرواز مل رہی ہے۔ جتنی ہوا کی پرواز زیادہ سخت ہوتی ہے ہوائیں، اتنی جو باز ہوتا ہے اس کی پرواز کو بلندی ملتی ہے۔ تو اسی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی محاصرے اور قید و بند کی صورتیں بنا دیتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو محاصرے اور قید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلندی نصیب فرمائی۔ ثنا اس کی جو ہرا کرتا ہے امید کا گلشن، خبر یعقوب نے پائی جو پائی کوہ پیراہن۔ ثنا اس کی عطا کی جس نے وسعت ریگزاروں کو، عطا کی دلکشی ام القریٰ کے کوہ ساروں کو۔ ثنا اس کی عبادت گاہ عالم ہے حرم جس کا، ہر ایک منظر نگاہ شوق میں ہے محترم جس کا۔ ثنا اس کی کہ بیت اللہ میں انوار ہے جس کے، حرم میں مغفرت کے ہر جگہ آثار ہے جس کے۔ ثنا اس کی اتارا ہے نظام زندگی جس نے، اللہ نے ہمیں نظام زندگی دیا۔ آج امت مسلمہ نے مجموعی طور پر چھوڑا ہوا ہے، غیروں کے نظام اپنا لیے، اس لیے ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ثنا اس کی اتارا ہے نظام زندگی جس نے، کلام پاک کی ہم کو عطا کی روشنی جس نے۔ ثنا اس کی کیا مبعوث جس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ثنا اس کی کیا مبعوث جس نے سرور عالم، امام الانبیاء فخر رسل پیغمبر اعظم۔ ہم سب کو چاہیے کہ آج کل ہم دنیا کے جہانوں کی چیزوں میں گنگناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں، صحابہ اکرام کی تعریف و توصیف میں کلام کہا کریں، اور نہیں تو بزرگوں کے کلام پڑھا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری آواز اچھی نہیں ہے، بھئی آواز تو جتنا اس کو آپ گھسائیں گے اتنی ٹھیک ہوگی۔ جب آپ آواز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو ہوگی نا۔ ہمارے اندر اللہ نے جو صلاحیت دی ہے یہ خام مال کی شکل میں ہے، جیسے ہیرا۔ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ ہیرا پتھر ہوتا ہے، اس کو گھساتے 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 وہ ہیرا بن کر چمکتا ہے۔ آپ اپنی آواز کو بنانے کی کوشش کریں، بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔